الجماع رحمت ہے، اس رحمت کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، اور اس کی سب سے پہلی جو ابتدا ہے وہ بیعت ہے کہ ایک شخص مسلمین کے امیر کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے کہ وہ یہ چیزیں ہیں، یہ نکات ہیں جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم پورا کریں گے. تو یہ گویا کہ جماعت المسلمین کا رکن بننے کے لیے، جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من خلع یدا من طاعۃ لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجۃ لہ، کہ جو شخص اطاعت سے ہاتھ کھینچے گا قیامت کے دن اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے پیش کر سکے. ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس کی عنق، اس کی گردن کے اندر بیعت نہیں ہو، تو ایسی موت جاہلیت کی موت ہوگی. اب یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت سے مراد یہ ہے، جاہلیت سے مراد یہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب کبھی بھی کہا جائے کہ موت واقع ہوگی، موت کب واقع ہوتی ہے؟ آدمی کی موت اس وقت ہوتی ہے کہ جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے. گویا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج کا خاتمہ جاہلیت کے اوپر ہوگا. یہ کس قدر بھیانک بات ہے، کس قدر بھیانک بات ہے. کاش کہ ہم اس کو سوچیں اور اس پر اس طرح غور کریں کہ جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، انہوں نے اس بات کو سمجھایا کہ جاہلیت کیا ہوگی. انہوں نے کہا کہ اِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ خیر لے آیا. تو جاہلیت کس زمانے کو کہتے ہیں؟ جاہلیت شر کے زمانے کو کہتے ہیں. جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو اسلام لانے سے قبل تھا. تو کیا میں اور آپ یہ گوارا کریں گے کہ ہماری موت جاہلیت کی موت ہو؟ یقیناً نہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے پناہ میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو جس طرح دیکھتے ہیں جماعت المسلمین کے معاملات کو بھی اسی طرح سے دیکھیں.